السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ کہف کے چھٹے رکوع کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے اصل تو پورے قرآن کریم کے اندر رشد و ہدایت کے لیے احکام بیان فرمائے، فلاح و بہبودی کے لیے اصول بتلائے، فوز و کامیابی کا راز بتلایا اور وہ طریقہ کار مسلمانوں کے سامنے رکھا جس پر وہ چل کر ہمیشہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، جو یہ کہتا ہے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی تباہ کاریوں سے میں بچ جاؤں، اور جس کی یہ منشا ہو کہ میں جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اور جس کی یہ آرزو اور تمنا ہو کہ میں قبر کے بے پناہ عذاب اور مصیبتوں سے بچ جاؤں، تو اس کا ایک ہی علاج اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس نے کی وہ کبھی پشیمان نہیں ہوئے، انہیں کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ صرف ایک بات ہے کہ انہیں مصائب سے کھیلنا پڑا، بے انتہا تکلیف سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ اس عالم میں دنیا اور انسان جس قدر بھی ہیں وہ مادی طاقتوں کے پیچھے چلنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ان کا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے چاہیں منزل کو جلدی سے جلدی پا لیں اور اپنی منزل متعینہ کو جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ ان ملک والے کو ایسا چلائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے وہ اصول بتلا دیے، وہ قواعد و ضوابط بتلا دیے کہ جن میں ذرہ برابر کی شک و گنجائش کی کوئی کسی طرح سے گنجائش ہی نہیں، اور انبیاء اکرام نے ان پر چل کے دکھلایا۔ ہر نبی نے اللہ کی بات پر لبیک کہی، ہر صحابی نے خداوند ذوالجلال کے احکام کو پورا کرنے کی اس قدر کوشش کی کہ ان کے چمڑے بے شک ادھڑ گئے لیکن صحابہ پیچھے نہ ہٹے۔ مدینے کی سرزمین گواہ ہے، یرموک اور تبوک کی سرزمین گواہ ہے، حنین اور طائف کا بازار شاہد ہے کہ ان حضرات نے کس قدر تکلیفیں سہی۔ جنگی مصیبت الگ اور علم حدیث حاصل کرتے وقت حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، نبی کی ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، پیغمبر کی ایک حدیث جاننے کے لیے ایک آدمی نے پیدل 3 مہینے کا سفر جانے کا کیا اور 3 مہینے کا سفر واپسی کا کیا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والا ایسا بھی ہے کہ اس نے 8 مہینے کا پیدل سفر کیا صرف ایک حدیث پیغمبر کی سننے کے لیے۔ پیروں کے نیچے کے چمڑے ادھڑ گئے، ساتھی بے انتہا مجبوری اور پریشانیوں کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے، موت نے ان کو الگ کر دیا، لیکن یہ اللہ والے پھر بھی رواں دوا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین حاصل کرنے والے کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، بس اس کا ایک کنارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں کہ میرے بندے تو اس قابل تو نہیں تھا، لیکن میرے کرم نے تیرے عیبوں کو ڈھانپ لیا، جا میرے فضل نے تجھے معاف کر دیا۔ جب تک یہ بات حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک بس خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں کے سوا کسی اور کو نصیب ہونی بڑی مشکل ہے کہ جن پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان ساری باتوں کو سہا،
اور انہیں آخری دم تک نبھایا. کوئی صحابی ملتا ہی نہیں کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ صاحب میں پچھتا رہا ہوں ایسا نہ کرتا تو یوں تھا، بلکہ تمنا اور رہی زیادہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میری تمنا نہ نکل سکی. میں یہ چاہتا تھا جس رنگ میں اللہ نے مجھے رنگ دیا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رنگ میں مجھے رنگ دیا ہے میں اس رنگ میں اس قدر مارا جاتا، اس قدر تکلیفیں مجھے اٹھانی پڑتی کہ دنیا دیکھنے والی یہ سوچتی رہتی کہ انسان ایسی تکلیف اٹھا بھی سکتا ہے کہ نہیں. ارے ان حضرات کی تو تمنائیں بھی بڑی عجیب و غریب تھی، ان کی دعائیں بھی بڑی عجیب و غریب ہے. دو صحابی ہیں، دونوں کے دونوں اٹھ کر کے رات کو دعائیں مانگتے ہیں، صبح کو جنگ میں دونوں نے جا کر کے شریک ہونا ہے. ایک نے دعا مانگی الہی کل جب کافروں سے مقابلہ ہو میں غازی بن کر واپس آ جاؤں، کئی کافروں کو قتل کر کے آؤں، میرا بال بھی کا نہ ہو، میری حفاظت فرما. ایک صحابی نے آمین کہی. آمین کہنے والے کی جب دعا مانگنے کی باری آئی وہ کہنے لگا الہ العالمین کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، اس کے بعد وہ کافر ہنگامہ کر کے مجھ پہ ٹوٹ پڑے اور پھر مجھ کو وہ شہید کر دیں، پھر میرا ناک کاٹ لیں، پھر میری زبان کاٹ لیں، پھر میرے لب کاٹ لیں، پھر میری جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے قیمہ بنا دیں، اور پھر میں اس حال میں تیری حضور میں آؤں تو پوچھے عبداللہ دنیا سے کیا لایا، تو میں اس وقت عرض کروں گا الہ العالمین میں بولوں کس چیز سے، جواب کیسے دوں، تیری راہ میں زبان بھی میں تو کٹا کے آیا ہوں. علماء اکرام نے لکھا جیسی صحابہ نے دعا مانگی تھی اگلے روز دونوں کی دونوں اسی طرح سے بالکل قبول ہوتی لوگوں نے دیکھ لی. جس نے غازی بننے کی دعا مانگی تھی وہ اسی طرح سے غازی بن کر کے آیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت مانگی تھی اگلا دن ہوا اسی طرح سے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی. کیا تمنا ہے؟ پہلے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرا تو سب کچھ تیری راہ میں کٹ جائے، ناک بھی، زبان بھی، ہونٹ بھی، ہاتھ پیر تمام کے تمام تیری راہ میں میرے کاٹ دیے جائیں، تو اس سے بڑا مجھے اور کیا فخر ہوگا. صحابہ اکرام کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راہ عزیز ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کس قدر آگے بڑھتے ہیں، اور انہیں اس بات کی ہر وقت لگن لگی ہوئی ہے کہ خدا بند ذوالجلال کی ذات گرامی کبھی بھی ناراض نہ ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو مارے جائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر بھی، فرمان پر بھی یہ حضرات گرمی کا روزہ افطار نہیں کرتے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھ لیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا پوری نہ ہوئی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے میں رو رہا ہوں. کیا تمنا تمہاری باقی رہ گئی؟ کہنے لگے میری تمنا یہ تھی کہ میری موت رمضان کے مہینے میں آتی اور گرمی کا رمضان ہوتا، میرا روزہ رکھا ہوا ہوتا، اور پھر بھی یہ تمنا نہیں کہ میں گھر میں مرتا، بیوی کے سامنے بیٹھ کے مرتا، بچوں کے بیچ میں مرتا، بلکہ میری تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ گرمی کا رمضان ہو اور بڑا شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہو اور کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، اور اس حال میں مجھے کافر لوگ شہید کر دیں، اور جب تو مجھ سے پوچھے معاذ دنیا سے کیا لے کے آیا تو میں عرض کروں الہی تیری راہ میں روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے میں روزہ افطار کروں گا. میری تو یہ تمنا ہے، یہ آرزو لے کر آیا. یعنی ان حضرات کی تمنائیں بھی بڑی عجیب و غریب. مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. مدینہ مدینہ ہے، آج تک وہ جگہ محفوظ ہے، دنیا زیارت کے لیے جاتی ہے. ایوب انصاری کا مکان
جس مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت والی رات کو ڈیرا ہوا، سارے مدینے والے انصار تمنا کرتے تھے، ہر عورت کی آرزو تھی حضور میرے یہاں تشریف لائیں، ہر مرد کی یہ تمنا تھی حضور میرے گھر کو رونق بخشیں گے، میرے یہاں جلوہ فگن ہوں گے۔ کسی نے کھانا پکا رکھا ہے، کسی نے بستر بچھا رکھے ہیں، کسی نے پینے کی چیزیں بنا رکھی ہیں، تیاری کیے بیٹھے ہیں، اور ایک مدینے کا غریب صحابی، نہ اس کے گھر میں کھانا ہے، نہ اس کے گھر میں کوئی پینے کی چیز ہے، بلکہ وہ صرف آنسو بہا رہا ہے اور رو رو کر کے یہ کہتا الہی کسی نے کھانا پکایا، کسی نے پینے کا مشروب کا انتظام کیا، میرے گھر میں تو 3 دن سے پہلے فاقہ موجود ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بچوں کا 3 دن کا فاقہ ہے، میں کیا انتظام کروں؟ کیا انتظام کر سکتا ہوں میں؟ میرے خود کے بچے جو پہلے سے بھوکے بیٹھے ہیں، میرے پاس تو سوائے اس کے کہ میں اپنے آقا کے قدموں پہ آنسوؤں کا نذرانہ نچھاور کروں اور کچھ نہیں۔ قبول کر ہم فقیر لوگوں کے آنسوؤں کا حقیر تحفہ، تجھے آخرت میں ان پرخلوص آنسوؤں کی جزا ملے گی۔ میں تو صرف ایک حقیر تحفہ لے کر تیری راہ کو تک رہا ہوں۔ مدینہ پہنچے، اللہ نے اپنے نبی کے دامن کو کس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ خود اگر کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو منافقین بکواس کرتے، لو جی نبی ہو کر امیروں کے یہاں ٹھہرتے ہیں، اور اگر کسی ویسے کیسے کے یہاں قیام ہو جاتا تو پھر کہتے مدینے والوں یہ تو تمہارے دشمنوں کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سمجھا دیا میرے محبوب، یہ جس اونٹنی پہ آپ سوار ہیں یہ مامور من اللہ ہے، میں نے اس کو حکم دے رکھا ہے، آپ اپنی طرف سے اسے کہیں نہ بٹھائیں، میں نے اسے حکم دیا ہوا ہے کہ جہاں اس نے بیٹھنا وہی بیٹھنا ہے، اللہ کا حکم اسے ملا ہوا ہے، اس کو اپنے راہ پہ چھوڑ دو، اس کو اپنے اللہ پہ چھوڑ دو۔ صحابی کہتا حضور میرے یہاں، فرمایا جہاں اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی ڈاچی ان دروازوں سے گزری جہاں پہ بڑے بڑے صحابہ تھے، جہاں پہ کھانے پینے والے لوگ تھے، جہاں انتظام اور پروگرام تھا، لیکن گزرا کر اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی کہ اللہ کے محبوب یہاں پہ ایک آدمی کو تیرے فراق میں 3 دن ہو گئے بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ حضور کو اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا جہاں فاقوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو ایوب انصاری کا مکان آج تک زیارت گاہ بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ کتنا ادب! ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ آپ نیچے آرام فرمائیں گے یا اوپر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اوپر گئے تو ہمیں بار بار پردے کے لیے کہنا پڑے گا، چنانچہ آپ لوگ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ حضور کا حکم سن کر ابو ایوب چھت پہ چلے تو گئے، لیکن پریشانی نے تمام رات چین نہ لینے دیا، سکون نہ آیا، ساری رات پریشانی میں گزری، اور حالت یہ بنائی ابو ایوب انصاری اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، او ابو ایوب انصاری تو بے ادب بننے لگا ہے، نبوت نیچے میں اوپر آرام کروں یہ تو بے ادبی ہے، کیا کیا جائے؟ حضور نے حکم دیا کہ اوپر چلے جاؤ، اگر چھت پر سو جاؤں اوپر رہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر میں نیچے واپس جاؤں تو حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ابو ایوب انصاری نے ساری رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی، تمام رات اوپر بیٹھا رہوں بے ادبی ہے، واپس جاؤں تو سرکار کے حکم کے خلاف ہوگا، اس لیے تمام رات منڈیرے پہ لٹکے لٹکے تو گزار دی، نہ نبی کے حکم کے خلاف کیا اور نہ ادب کے خلاف کیا۔ کتنا بڑا ادب ہے، ساری رات یوں منڈیرے پہ لٹکے رہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بخشا، لیکن ایک وقت آیا ابو ایوب انصاری کی موت کا وقت قریب ہے،
صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں ابو ایوب. صحابہ نے پوچھ لیا, اللہ غنی, ہمیں کون پوچھے گا جب موت کے وقت ہم روئیں گے, اور اگر کوئی پوچھ بھی لے گا تو کیا ساتھ دے گا. آئے کیوں وہ جگہ ایسی. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کو پتہ نہیں کل کیا بن جائے گی. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کوئی پتہ نہیں زمین کے کس حصے پہ موت آئے گی. کوئی نہیں جانتا کس حال میں موت آئے گی. کلمہ پڑھتے ہوئے موت واقع ہوگی یا گالی بکتے ہوئے موت واقع ہوگی, کوئی نہیں جانتا. قرآن شریف پڑھتے موت آئے گی یا حرام کھاتے ہوئے موت آئے گی, کوئی نہیں جانتا. درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا کسی کو کچھ بکواس کرتے ہوئے موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر, ایک اللہ کی ذات جانتی ہے, دوسرا کوئی جاننے والا ہرگز ہے ہی نہیں. اب کیا معلوم کہ ہم میں سے کس کا مہینہ باقی ہے, کس کا ہفتہ باقی ہے, کس کے 2-4 دن باقی ہیں, کوئی نہیں جانتا. اس لیے صحابی رو رہا ہے اپنے آخری وقت کو یاد کر کے. اتنا بڑا صحابی جس کو میں نے بتلایا کہ حضور کا میزبان مدینے کا انصاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جس کے مقام پر, جس کے مکان کو فرشتوں نے بھی اپنے آنے جانے کا رستے گوارا بنا لیا ہو. قطاریں بندھی ہوئی ہیں فرشتوں کی ابو ایوب انصاری کے مکان پر, حضور جو وہاں پہ تشریف لے آئے. لیکن آخری وقت میں ابو ایوب انصاری نے رو دیا, اور صحابہ نے پوچھ لیا کیا بات ہے, آپ کیوں روئے؟ تو فرمانے لگے جو عمر بھر کی تمنا تھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. میری جو ساری عمر کی آرزو تھی, جو میری حسرت تھی, وہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے میرا جی چاہتا تھا کہ جہاد میں اللہ کی راہ میں میری جان کے ٹکڑے کیے جاتے, میں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرتا, میرا گلا کٹتا, میں اللہ کا نام لیتا, ادھر سے تلوار چلتی, تیر چلتے, مجھے چھلنی کر دیا جاتا. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بستر پہ موت آ رہی ہے, میری بستر پہ موت واقع ہو رہی, مجھے اس بات کا افسوس ہے. صحابہ کرام نے تسلی بھی دی کہ ابو ایوب انصاری مبارک ہو, تم تو بہت بڑے درجے کے صحابی ہو, تمہیں کیا غم ہے. لیکن ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ اللہ نے یہ شرف تو بخشا مجھے جو آپ لوگ بتلا رہے ہیں, لیکن خدا بند عالم کی حضور سے, اس کی عدالت سے میں اتنا ہی ڈرتا ہوں جتنا تم میں سے کوئی زیادہ مجھ سے ڈرنے والا نہیں. اس لیے فرمانے لگے اور جانے والوں, میں نے سنا جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو گیا ہے, تم سب چلے جاؤ گے, مجھے بیمار سمجھ کر ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے, مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, ساتھ لے کے نہیں جا سکو گے. صحابہ کہنے لگے بیمار کو لے جا کر کیا کریں گے, گھر پہ آرام کرو, مدینے میں آرام کرو, یہاں پہ کچھ وقت گزار لو. فرمانے لگے نہیں نہیں, میری تو تمنا ہے مجھے ساتھ لیے لیے چلتے رہو, ایک اونٹ پہ مجھے بھی لاد کے لیے چلنا, اگر میری موت درمیان میں واقع ہو جائے پھر بھی مجھے دفن نہ کرنا, میدان جہاد کی طرف لیے چلنا, بڑے چلنا, جہاں پہ مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہو وہاں پہ مجھے درمیان میں پھینک دینا. اس وجہ سے شاید کسی مسلمان مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے اور میں کچلا جاؤں. کیا کیا بہانے بنا رہے ہیں صحابہ کرام, کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ گیا پھر بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اگر راستے میں موت آ گئی تو مجھے اس میدان کی طرف لیے چلنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اونچا کرنے کے لیے, دین اور اسلام کی عظمت کے لیے لوگ اپنے گلے کٹا رہے ہوں. ایسے وقت میں بتلائیے موت سے آگے کوئی شے نہیں, کوئی مقام نہیں. ارے صحابہ کرام وہاں پہ بھی کس قدر تمنائیں لیے بیٹھے ہیں اور کر کے دکھلایا. مردوں تو مردوں, عورتوں نے ایسا کر کے دکھلایا, پتے چبائے, بھوک سے ہی 18 دن کے فاقے صحابہ کرام نے اٹھا لیے, اور یہاں تک غلامی کی. اللہ اکبر, اللہ ہر مسلمان کو سعادت دارین نصیب فرمائے, حج بیت اللہ ہر مسلمان کو اللہ پاک نصیب فرمائے.
اللہ غنی ابو جندل صحابی ہے، مسلمان بنا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پٹائی شروع ہو گئی ہے۔ وہاں تو ایسا ہی تھا، کلمہ پڑھا اور بس پٹائی شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی فلانا آدمی مسلمان بن گیا، اچھا شام کو دیکھیں گے۔ شام کو سارے بہادر اکٹھے ہوئے، سارے کافر اکٹھے ہوئے اور اسے مشق ستم بنایا، کانٹے سے بو رہے ہیں، پکڑ کے بیٹھ گئے، یہاں پیروں کے تلووں میں آگ لگا رہے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے اور وہ کافر ہنس رہے ہیں، یہاں کان پہ انگاری لگا رہے ہیں، پکڑے بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے اور ان ہتھیلیوں میں صحابہ کرام کی میخیں گاڑ رہے ہیں اور کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چھوڑ دو۔ تاریخ شاہد ہے، کبھی کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ہاتھ چھوڑ دو، میرے پیر چھوڑ دو، میں مرنے لگا ہوں، میں کلمے کا انکار کر دوں گا، میری جان چھوڑ دو۔ ہر صحابی یہ کہتا ہے ارے جلدی کرو، میرے گلے کو کاٹ دو تاکہ میں اپنے آقا کی خدمت میں فوراً پہنچ جاؤں۔ میرے ہاتھوں میں کٹ رہی ہے، پیروں کے تلووں میں کانٹے سے بوئے جا رہے ہیں۔ اللہ غنی فاروق اعظم نے حضرت برا ابن عازب سے پوچھا کہ بتاؤ ایمان کیسے لائے تھے؟ تو فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین، ایمان لانے کی صورت بتاؤں یا آنکھوں سے دکھاؤں؟ دکھاؤ گے کیا؟ حضرت برا نے جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب پیٹھ کی، پشت کی اور کرتا اٹھایا تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے، تیری تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے، تیری تو ہڈیاں بھی سالم نہیں، کمر کی کھال جل گئی، ہڈیاں بھی صحیح سالم نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے طرف منہ کر کے حضرت برا فرمانے لگے اے عمر، جب میں کلمہ پڑھتا تھا کافر مجھے پکڑ کر آگ پہ لٹا دیتے تھے، میرے لہو اور میری چربی سے آگ بجھ جاتی تھی لیکن مجھے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ حضرت برا نے رو دیا، فرمانے لگے اس وقت آگ پہ لیٹے لیٹے جو لا الہ الا اللہ کہنے میں مزہ آتا تھا، آج وہ سجدہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ مزہ اور وہ لطف، وہ کیف اور وہ سرور، وہ لذت آج سجدے میں نہیں جو اس وقت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے میں ہمیں لطف آ رہا تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ کبھی نہ آیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش مکہ نے گرفتار کر لیا، ہو گئی پٹائی شروع، مارنے لگے، روزانہ مارتے ہیں، بند کر کے چلے جاتے ہیں، گرمی کا موسم گرم پانی پینے کے لیے دیتے ہیں، گرم گرم لوہے کر کے پیٹھ داغتے ہیں۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ایک دن اس قصے کو مکاؤ۔ خبیب کو یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا، چنانچہ مکے کے ایک چودھری نے کہا کہ خبیب اگر کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو دل کی، کوئی حسرت ہو تو بتا دینا، تمہیں ہم تختہ دار پہ لٹکائیں گے، پھانسی چڑھائیں گے، کوئی تمنا ہو تو بتا دو۔ نبی کے غلام نے، ارے سچے مسلمان نے، ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے نے کہا میری تمنا صرف یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل کی اجازت دے دی جائے، میں اپنے رب کے حضور میں آخری مرتبہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ صحابی نے یہ نہیں کہا مجھے گھر والوں سے ملا دو، میں نے کچھ لینا دینا میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں، بلکہ صحابی صاحب کہتا ہے کہ مجھے صرف اللہ کی حضور میں 2 رکعت نماز گزارنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد تم اپنا کام کر لینا۔ مکے کے کافروں نے صحابی کو اجازت دے دی، انہوں نے 2 رکعت نماز جب ادا کر لی، توجہ کرنا، اپنے ایمان اور صحابہ کرام کے ایمان کا فرق دیکھنا، اندازہ لگانا کہ کیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا۔ صحابی سے حضور مدینے پاک میں اور مسلمان مدینے میں یا اکیلا پھنسا ہوا ہے یا مکے میں؟ خبیب صحابی اکیلا پھنسا ہوا ہے۔ مکے کا ایک چودھری آ کر سامنے کہنے لگا خبیب اگر تو اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ دے کہ بھئی میری جگہ نبی کو لاؤ اور پھانسی میری جگہ ہمارے نبی کو چڑھا دو،
تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ کہہ دے زبان سے کہ اے مکے والو مجھے چھوڑ دو اور میری جگہ ہمارے نبی کو پھانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ صحابی جانتا ہے کہ میرے آقا مدینے پاک میں ہے، وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے، اللہ پاک کی حفاظت میں ہے۔ اس صحابی کو تو یہ مسئلہ نہ سوچا کہ میں جان بچانے کے لیے کچھ تو کر لوں۔ نبی تو بچے بچائے تھے، نبی کو تو اللہ پاک پہلے ہی مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے نکال کر لے گیا تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے۔ انہوں نے پوچھا تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا تاکہ میری جان بچے۔ اس لفظ میں بگڑتا کیا تھا کہ صاحب میری جگہ میرے نبی کو تخت دار پہ لٹکا دو۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے رو دیا اور کہنے لگا مکے کے ظالموں، ویسے میرے آقا تمہارے پاس ہے بھی نہیں، اور اگر تم مجھے یہ بھی کہلواؤ میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے نبی کے پیر مبارک میں چھوٹا سا ذرا سا ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے، میں قطع نہیں ہے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا گلا کٹ سکتا ہے، میرے جسم پہ چھری چل سکتے ہیں، مجھے تخت دار پہ لٹکا سکتے ہو، میرا سب کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی پاؤں مبارک میں ذرہ برابر بھی کانٹا چبھویا جائے، میں اسے گوارا قطع نہیں کرتا۔ چنانچہ صحابی نے ذرہ برابر بھی اپنے بچنے کی کوشش نہ کی، اپنی جان بچانے کی پرواہ نہ کی، اور سراسر ایمان کا اس طریقے سے اظہار کر دیا کہ مکے کے کافر بھی حیران ہو گئے کہ اعتقاد ہو تو ایسا ہو، غلامی ہو تو ایسی ہو۔ تو آج ہمیں کیا ہوا؟ ہم ایسی غلامی کیوں نہیں کرتے؟ دن میں ہمارا کچھ اور حال ہے، رات میں ہم لوگوں کا کچھ اور حال بن جاتا ہے، کاروبار کرتے وقت کچھ اور ہے، اور گھر میں آ کر کے ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو جس طرح سے تم چاہو زندگی گزارو، میری ریکارڈنگ مشین تمہاری ساری زندگی کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ زبان سے جو بولتے ہو وہ محفوظ ہے، ہاتھ سے جو حرکت کرتے ہو وہ میرے یہاں محفوظ ہے، آنکھ کے جو اشارے کرتے ہو وہ میرے یہاں محفوظ ہے، ہر قسم کی ریل فلم ہر وقت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور تمام کا تمام منظر تم قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ پاک کا ٹیلی ویژن جب قیامت میں لگے گا تو فرمایا کہ ساری زندگی کی کرتوت اور ساری زندگی کا نام اعمال جو تم کر رہے ہو خود اپنے آنکھوں سے پڑھو گے، کانوں سے سنو گے، آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی زندگی کا ریکارڈ یہ بتلائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کو گالی دی، اور زندگی کی مثل یہ بتلائے گی کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا، اور زندگی کی مثل یہ بتلائے گی کہ فلاں وقت میں تم نے حرام کے لقمے بڑے مزے لے لے کر کے کھائے تھے، فلاں وقت میں تم نے شراب پی، تم مستی میں آئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک جب وہ مثل سامنے رکھیں گے تو آنکھ بھی مانے گی، ہاتھ بھی مانے گا، زبان بھی تسلیم کرے گی، دل بھی تسلیم کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور لوگوں ہم تمہارے ہاتھوں سے کلام کر کر ہم ان ہاتھوں سے گواہی دلوائیں گے کہ یہ کن کن غیر عورتوں کو یہ ہاتھ لگتے رہے، کہاں کہاں چوری کری، کہاں کہاں ناجائز مال ان ہاتھوں سے اٹھایا، اور آنکھ کے اشارے بتلائیں گے کہ آنکھوں سے قرآن دیکھا یا تماشے دیکھے، زبان سے قرآن پڑھا یا گانے گائے یا گالیاں بکی یا بکواس کی، ساری عمر تباہ کر دی۔ فما ووفی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، وہ لوگ اپنا نام اعمال ہاتھ میں لے کر آئیں گے، یوں آئے گی ساری مخلوق چلی ہوئی، کل مخلوق خدا کے ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے۔ ہاں ایک پہچان ہوگی، اللہ اللہ قرآن گواہ ہے، نیک آدمیوں کا اعمال نامہ یوں آگے سے پکڑایا جائے گا، اور سجے ہاتھ میں ساری زندگی کا جو دفتر ہے وہ اعمال نامہ کہتے جسے ہے، وہ سجے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نیک آدمیوں کا، اور جو برے ہیں قرآن گواہ ہے، یوں چھاتی میں سے یہ چھاتی کو چیر کر اور اس میں سے یہاں سے یوں ہاتھ گزار کر پیچھے نکالا جائے گا، یہاں سے چھاتی پھٹے گی، سینہ شک ہوگا، اور
اس میں سے یہ ہاتھ گزرے گا بایاں کھبا، اور پیچھے جب ہاتھ گزرے گا تو وہاں نامہ اعمال ملے گا. یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے. ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان پر اللہ کا رحم ہے. یہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہے اور یہ خدا کے غضب کے حقدار ہیں. بھائی موٹی سی پہچان یہی ہو جائے گی. جس کو سجے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب، جس کو کھبے ہاتھ میں ملا وہ تباہ ہو گیا، پھر وہ پڑھ نہ سکے گا. اور حکم ہوگا اقرا کتابک، لیے کیوں کھڑا ہے؟ پڑھی سے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. جو کچھ تو نے کیا وہی تو اس میں ہے. پڑھ جو کچھ تم کرتے رہے. اب خود پڑھے گا، خود دیکھے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ لکھنے والے کہاں سے آ گئے تھے. افسر لوگ بڑے پچھتاویں گے، یا اللہ ہم تو بڑے بڑے افسر لگے ہوئے تھے، ہم تو لوگوں کے بیان لکھا کرتے تھے، ہمارے کس نے لکھ لیے؟ فرمایا تم لوگوں کے افسر بنے ہوئے تو تمہارا بھی تو کوئی افسر ہے، تم سے بھی تو کوئی بڑا ہے. اور فرمایا تم نے وہاں کی مثل لوگوں کی دیکھ کر کے فیصلے کیے، ہم یا تمہارا نام اعمال دے کر کے فیصلہ کریں گے. اگر اللہ کے کرم کے بغیر ہمارے نام اعمال یوں سامنے آئے تو بتاؤ گزارا کیسے ہوگا؟ کون آگے بڑھ سکتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو، ہر پیر ہر جمعرات کو ہر امتی کا نام اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. اب بتائیے ذرا سوچو ہمارے نام اعمال دیکھ کر حضور کتنے راضی ہو رہے ہوں گے. ارے میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے. وہ نبی، وہ پیغمبر جس کی وفات کے بعد بھی لہرتے وقت بھی لبوں سے یہی حرکت سنائی دی اور یہی آواز آئی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. فرمایا قیامت میں خلیل اللہ پکاریں گے نفسی نفسی، نبی اللہ پکاریں گے نفسی نفسی، آدم صفی اللہ پکاریں گے نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی پکاریں گے، بڑے بڑے انبیاء اولیاء نفسی نفسی پکاریں گے. حضور فرماتے ہیں سب نفسی پکاریں گے، میں امتی امتی پکاروں گا، میں امتی امتی کہہ کر کے پکاروں گا. کیا رشتہ جوڑا ہے آج ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا اس تباہ کن منظر کے وقت میں سب نفسی نفسی کہیں گے، میں اس وقت بھی امتی امتی کہوں گا. اور ایک صحابی نے عرض کر دیا اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا لوگوں جہاں میری امت کے نام اعمال تلیں گے مجھے وہاں تلاش کر لینا. یہ نہیں فرمایا کہ تم مصیبت میں پڑے ہوگے میں عرش عظیم کے نیچے بیٹھا ہوا ملوں گا. فرمایا کیسے بیٹھ جاؤں؟ میری امت کے نام اعمال تل رہے ہوں، ان کے جنت و دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور میں کہاں جا سکتا ہوں؟ فرمایا مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں میری گناہگار امت کے نام اعمال وزن کیے جا رہے ہوں. اور فرمایا یا مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں پل صراط لگی ہوگی، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور 1500 سال کی مسافری کا سفر سب کو گزارنا ہوگا، اور میں پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہو کر یہ دعا کر رہا ہوں گا یا اللہ اس میری امت کو بجلی کی طرح گزار دے، تم مجھے وہاں تلاش کر لینا. اور تیسرا فرمایا کہ جہاں 50,000 برس لوگوں کو گزر جائیں پانی کا قطرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا ملوں گا. تو سرکار دو عالم نے امت کے ساتھ کیا طریقہ رکھا، کیا شغف اور کیا ذوق اور کیا محبت رکھی. ایک روز ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت عالیہ میں ہے، موجود ہے. حضرت نے خوش ہو کر دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، وما تقدم وما تاخر من ذنبک، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے لکے چھپے ڈکے ظاہر سارے گناہ معاف کر دے. حضرت عائشہ خوشی میں آ کر نبی کے قدموں پہ گر پڑی. فرمایا عائشہ تجھے بہت خوشی ہوئی؟ عرض کی ہاں میرے آقا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے میرے لیے بہت اچھی دعا فرمائی کہ اگلے پچھلے لکے ظاہر سارے گناہ عائشہ کے معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ
तुझे मेरी दुआ से बहुत खुशी हुई, अर्ज की यहाँ, फरमाया सारी उम्र गुजर गई, उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज के बाद दुआ, यही दुआ मांगता हूं, पूरी उम्मत के लिए यही दुआ मांगता हूं। क्या लगन है, क्या ज़ौक़ है, क्या ताल्लुक है सरकार मदीना को आपसे। और 1400 साल में आने वाले उम्मती, नबी तेरा कितना वफादार है। और कभी तो सोचा कर हम कितने बेवफा और बेज़मीर हैं और कितने बेगैरत हैं कि हमें शर्म नहीं आती कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की अमानत दौलत हमें दे करके गए, आज उस दौलत को हम लोग अपने यहाँ अजमत के साथ बचाने को तैयार हैं। तो खुदा बंदे जुल जलाल से दुआ मांगो, अल्लाह हर मुसलमान को सहाबा किराम वाला ईमान नसीब फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले जज्बात हम सबको नसीब फरमा दे। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर ये बयान आपको अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही बयानात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में जल्द मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।